محدث اعظم بنا دیا ناصر الالبانی کو، جنہوں نے سوائے تخریج کی زندگی میں کام ہی کوئی سالڈ نہیں کیا ہے۔ اور ناصر الدین البانی وہ محدث اعظم ہیں کہ جو حدیث انہیں اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے وہی ضعیف بھی ہے، وہی موضوع بھی ہے۔ بس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کس طرح کا کام کیا ہے تخریج کے حوالے سے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الادب المفرد، یہ ان کتابوں میں شامل نہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ساری کی ساری روایتیں صحیح ہے۔ امام بخاری کا خود کا دعویٰ جو ہے وہ خالی اور خالی صحیح بخاری پر ہے کہ صحیح بخاری کو انہوں نے کہا ہے الجامع الصحیح، یعنی صحیح سے مراد ہے کہ اس میں جو بھی مرفوع متصل روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دعویٰ خالی صحیح بخاری پر ہے۔ یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پر امام بخاری نے کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں جو بھی اس میں روایت لاؤں گا وہ صحیح ہے، نہ ہی اس پر اجماع ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی روایتوں پر اجماع ہے، مرفوع متصل سب کی سب روایتیں صحیح ہے، تو اس طرح کا دعویٰ الادب المفرد پر بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا الادب المفرد پر حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور محدثین کا تو یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لسان المیزان میں کہ اکثر المحدثین من سنة 200 الى الآن اذا ساقوا الحدیث باسناده اعتقدوا انهم برئوا من احدته، کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اکثر محدثین کا 200 صدی سے لے کر آج تک سب کا یہی کہنا ہے، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ حدیث سناتے تھے سند کے ساتھ، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو، جب وہ سند کے ساتھ حدیث سناتے تھے تو وہ سمجھتے تھے اس کا جو ہم پر بوجھ تھا ہم اس سے بری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سند کے ساتھ ہمیں حدیثیں دی ہے اور راویوں کا حال بھی دیا ہے، اسماء و رجال ان کی راویوں کے حالات بھی دیے ہیں۔ اب فیصلہ ان امام بخاری کے بعد آنے والوں کو کرنا ہے، ان کے شاگردوں کو کرنا ہے، دیکھنے والے کو کرنا، لینے والے کو اس میں سے کرنا ہے کہ میں کون سی روایت لوں اور کون سی روایت نہ لوں۔ اور وہ جو اصول ہیں وہ بھی محدثین کے ہیں، وہ تو آج کسی کی بھی نہیں، وہ تو انہیں محدثین نے ہمیں دیے ہیں۔ اسی طرح سے فتح المغیث میں بھی یا دیگر علماء کہتے ہیں کہ جب وہ سند کے ساتھ حدیث سناتے تھے وہ سمجھتے تھے ہم اس سے بری ہو چکے ہیں، اب اس کا بوجھ ہم پر نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے سند کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی حدیثیں لائی ہیں، سند کے ساتھ الادب المفرد میں بھی لائی۔ صحیح بخاری وہ مجموعہ ہیں جن کو امام بخاری نے صحیح کہا، الادب المفرد کو نہ امام بخاری نے صحیح کہا نہ امت کا اجماع اس پر ہے کہ اس میں سب کی سب روایتیں صحیح ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام بخاری نے ادب کے حوالے سے صحیح بخاری میں کتاب الادب ایک عنوان قائم کیا ہے، 128 ابواب اس میں نقل کیے ہیں، ان میں جو ادب کے حوالے سے صحیح ترین روایتیں اس کو جا کر صحیح بخاری میں لایا، اور جو ادب کے حوالے سے اور روایتیں تھیں صحیح بھی تھی اور ضعیف بھی تھی ان کو اس کتاب میں لے آیا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ جاننی ہے کہ امام بخاری نے اس پر صحت کا دعویٰ نہیں کیا، اس میں سب کی سب صحیح ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی محدث اس میں کسی روایت پر ضعف کا حکم لگاتا ہے اور وہ اصول امام صحیح محدثین کے ہو تو یہ امام بخاری کی کریکشن نہیں مانی جائے گی۔ یہ امام بخاری کو ہم نے کہ ہم بخاری کی تصحیح کر رہے ہیں، امام بخاری نے کب صحیح کہا تو ہم نے ضعیف کہا؟ امام بخاری تو اسے بری ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اس میں سے خالی صحیح لائی ہے۔ اگر کوئی حدیث اصول کی بنیاد پر کوئی ضعیف ثابت کر دیں اس میں یہ علت ہے، یہ فلاں محدث نے کہا ہے، تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے۔ یہی کام علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا۔ اس کتاب میں صحیح روایتیں بھی تھیں اور ضعیف روایتیں بھی تھیں۔ اب جو پڑھنے والا ہوگا، عام طالب علم ہوگا، اس کو تو اتنا ٹائم نہیں ملے گا وہ اس میں سے صحیح کو لے اور ضعیف کو چھوڑے، اتنی معرفت اس کو ہے ہی نہیں۔
امام بخاری نے یہی کام کیا. یہ دیکھیں, یہ دارالعلم سے کتاب چھپی ہے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ آخری حدیث جو ہے وہ 1322 ہے جو امام بخاری کی ہے. اس میں الادب المفرد نے امام بخاری میں اس کتاب کے اندر 1322 احادیث جمع کی ہیں. آپ دیکھیں اس میں بھی جو آخری حدیث ہے 1322 ہے. تو ہم بھی صحیح ادب المفرد کو مانتے ہیں کہ اس میں 1322 حدیث ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اس میں خالی 900 حدیث ہے, ایسی بات نہیں ہے. البتہ ان 1322 میں جو صحیح کا مجموعہ ہے ان کو امام بخاری نے الگ کیا. اس کتاب میں خالی انہوں نے وہ حدیث لے آیا جو اس حوالے سے صحیح ہو, محدثین کے اصول پر, اپنے گھر کے اصول پر نہیں, محدثین کے اصول پر. تو اس کا مجموعہ الگ کیا, ضعیف کا مجموعہ الگ کیا. جیسے کہ ابو داود نے صحیح لائی, ضعیف بھی لائی. علامہ البانی صاحب نے صحیح کا مجموعہ الگ کیا, ضعیف کا مجموعہ الگ کیا, تاکہ طالب علم جو ہے وہ آئے اور پڑھے. اس کو اگر صحیح روایتیں, یہ تو سب کو کہنا ہے, علم حدیث ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھو علم حدیث کس سے ہے, کس لیے آپ پڑھتے ہو؟ وہ تو علم حدیث اسی لیے ہے علم یعرف بہ احوال السند والمتن من حیث القبول او رد. ہمیں حدیث کو رد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے, اس کے لیے علم حدیث پڑھتے ہیں. اب امام علامہ البانی نے قبول اور مردود روایتوں کو الگ الگ کر کے اس میں سے تحریف و چوری کہاں سے کی؟ نعوذ باللہ, یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 2 فصلیں قائم کیے ہیں. ایک یہ ہے الگ سے صحیح ادب المفرد اور ایک ہے ضعیف ادب المفرد. الحمدللہ ہمارے پاس دونوں نسخے موجود ہیں, جس میں پوری کتاب جو ہے وہ بھی دارالعلم سے چھپی ہے 1322, اور جس میں خالی صحیح کا مجموعہ ہے وہ بھی دارالعلم سے چھپا ہے. اس میں سے جو آخری حدیث ہے یہ 900 اور کچھ نمبرنگ ہے 993 اس میں جو آخری نمبرنگ ہے. اب اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو تحریف ہے, نعوذ باللہ من غضب اللہ. یہ تو علامہ البانی نے اس میں سے جو صحیح روایتیں ہیں ان کو الگ کیا, ضعیف کو الگ کیا. یہ تب علامہ البانی صاحب پر آپ کا اعتراض درست ہوتا جب امام بخاری نے کہا ہوتا کہ میں نے ادب المفرد سے صحیح حدیث لائی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب اگر بس فار دی سیک آف کنورسیشن ہمیں مان بھی لے کہ امام بخاری نے اس میں صحیح ہو, تو کیا اس پر امت کا اجماع ہے؟ جس طرح صحیح بخاری پر اجماع ہے. بہت ساری روایتوں کو امام بخاری صحیح کہتے ہیں, لیکن ہمارے بریلوی بھائی بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. امام بخاری آپ دیکھیں, آپ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں جس میں فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو حکم دیا ہے سورہ فاتحہ پڑھو. اب امام بخاری اس کو صحیح کہتے ہیں اور ہمارے بریلوی بھائی اس کو کہتے ہیں نہیں, یہ تو صحیح نہیں, تو ضعیف روایت ہے. تو کیا آپ امام بخاری کی یہاں پر کریکشن مانی جائے گی؟ آپ امام بخاری کو کریکٹ کر رہے ہیں. امام بیہقی نے اس کو صحیح کہا اور بھی دیگر محدث نے صحیح کہا. آپ کہیں گے نہیں, امام بخاری نے صحیح کہا ہے, لیکن ہم دلیل کی بنیاد سے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. تو وہی علامہ البانی صاحب نے بھی کیا. ایک تو امام بخاری نے صحیح کہا ہی نہیں, دوسرا اگر اس کتاب میں کوئی ضعیف روایت تھی تو امام البانی رحمہ اللہ نے دلیل کی بنیاد سے اس کو ضعیف کہا, تو آپ اس دلیل کا جواب. اب آپ دیکھیں, ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ علامہ البانی نے اس میں سے باہر کیا نکالا ہے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اس میں سے ایک باب ہے نا, باب تقبیل الید, یعنی ہاتھ چومنے کا بیان. کہتے ہیں کہ علامہ البانی صاحب نے اس میں سے ساری کی ساری حدیثیں نکال دی ہے. آپ ان کی ویڈیو سماعت فرمائیں. جب میں نے یہ ابواب کھولے تو اس کی چاروں حدیثیں البانی صاحب نے نکال دی تھی. چونکہ ہاتھ پاؤں چومنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں. اب وہ خواہ امام بخاری ہو, خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو, انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے ادب المفرد کو صحیح کر دیا. انکریکٹ تھی, رانگ تھی, ناؤ ہی کریکٹڈ اٹ. آپ نے ویڈیو دیکھ لیا کہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو علم تھا کہ انہوں نے کیا نکالا ہوگا, تو میں نے باب تقبیل ید نکالا, تو انہوں نے اس میں سے ساری حدیثیں نکال دی ہے. کیوں نکال دی ہے؟ کیونکہ شیخ البانی کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے. یہ جو ویڈیو جو لوگ یہ شیئر کرتے ہیں, میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح ادب المفرد دیکھ لیجئے. صحیح ادب المفرد میں امام علامہ البانی نے 73747 پر
ہاتھ چومنے والی روایت کو صحیح کہا ہے، باہر نہیں نکالا ہے۔ اس میں 3 روایتیں تھیں، 2 ضعیف تھیں، ان کو ضعیف ادب المفرد میں لکھا، لیکن ایک روایت تو بالکل حسن الاسناد علامہ البانی صاحب نے لکھا ہے اور اس کو اسی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اردو والا ہے، صحیح ادب المفرد، صفحہ نمبر اس کا ہے 326 اور 337، جس میں واضح طور پر روایت موجود ہے کہ علامہ البانی صاحب اس کو حسن الاسناد کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی والا نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیں، اس میں بھی علامہ البانی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں انہیں اس میں ساری حدیثیں نکال دی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کو جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ کیوں باہر نکالا؟ کہتے ہیں اس لیے باہر نکالا کیونکہ شیخ البانی کے نزدیک ہاتھ چومنا، ان کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے۔ چونکہ ہاتھ پاؤں چومنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں، اب وہ خواہ امام بخاری ہو، خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو، انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے ادب المفرد کو صحیح کر دیا۔ حالانکہ یہ بات بھی تہمت ہے، جھوٹ ہے۔ جھوٹ نمبر 2، آپ دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں ایک ہی ویڈیو کلپ میں۔ دوسرا جھوٹ کہتے ہیں کہ شیخ البانی کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے، حالانکہ ہرگز نہیں۔ آپ نکالیے سلسلہ حدیث صحیحہ، اس میں حدیث نمبر 160، اس کی تحت میں علامہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، اور اس کے پھر شروط نقل کرتے ہیں، اگرچہ مصافحہ جو اصلی سنت ہے اس کو اس کی مطلب وہ ختم نہ ہو اس سے، اس کی اہمیت کم نہ ہو اس سے، اور اگر کوئی یہ تبرک جان کر یعنی کسی کو تبرکاً ہاتھ چومے تو وہ شروط اگر نہیں ہو تو کسی عالم کی ہاتھ چومے جائے اس کی عزت و احترام کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو یہ تو جائز ہے۔ علامہ البانی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ محمد صالح عثیمین بھی جائز کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی جائز کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ زمین امن پوری صاحب بھی جائز کہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ان کے ہاتھ چومنا بدعت ہے، کس نے کہا؟ ہم تو ہاتھ چومنے کو جائز کہتے ہیں، لیکن نہ تبرکاً جائز ہو، نہ تو یہ مصافحہ جو اصل ہو اس پر کوئی مطلب اس کی اہمیت کام نہ ہو، لوگ پھر ہاتھ چومنے ہی بیٹھے، اور مصافحہ جو اصلی سنت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو کسی کی عزت حوصلہ افزائی کے لیے اس کا ہاتھ چوما جائے تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا علامہ البانی صاحب نے اس میں سب حدیثیں نکال دی بالکل جھوٹ ہے، خالی 2 حدیثیں نکالی۔ وہ کون سی حدیث ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، یہ میرے پاس جو ادب المفرد ہے دارالعلوم سے چھپا ہے، صفحہ نمبر 409 پر۔ اس میں سے امام بخاری نے 3 روایتیں لائی تھی۔ ایک تو یہ ہے جس کو علامہ البانی صاحب نے صحیح کہا، جس میں صحابہ نے سلمہ بن اکوع ان کے پاس جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے نبی کی بیعت کی تھی، تو پھر اس کے ہاتھ کو چوما تھا، تو یہ اس کو علامہ البانی صاحب نے صحیح کہا، حسن الاسناد کہا، اور حسن اسناد کی ہونے کے باوجود اسی پر کہتے ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس میں بہت ساری روایتی آثار ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اب جو باہر نکالا ہے وہ 972 اور 974 ہے۔ 972 کو باہر کیوں نکالا؟ 972 کو باہر نکالنے کی وجہ یہ ہے، اس کی سند میں آپ دیکھو یزید بن ابی زیاد راوی ہے، یہ بھی ہاتھ چومنے کے بارے میں ہے۔ یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ اب کہاں رکھا ہے؟ ضعیف ابو داود میں، ضعیف ادب المفرد میں۔ کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حدیث ساری میں، والجمہور علی تضعیف حدیثہ، جمہور محدثین کہتے ہیں اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی نے تقریب میں اس کو ضعیف کہا، مختلط کہا، اور یہ جو روایت ہے یہ مدلس بھی ہے۔ ابن حزم نے اس کو ضعیف کہا، ابن حزم نے، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، امام ابن حبان نے، سب نے اس کو ضعیف کہا۔ آپ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413 414 پر دیکھیں، یزید بن ابی زیاد یہ بالکل ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور ضعیف ادب المفرد میں رکھا۔ اچھا، اسی طرح سے جو حدیث نمبر 974 ہے اس کو بھی باہر نکالا۔ کیوں؟ اس میں ایک راوی ہے ابن جدعان۔ ابن جدعان جو ہے حافظ حیثمی کہتے ہیں مجمع زوائد میں، وضعفہ الجمہور، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا۔ امام ابن سعد کہتے ہیں ایک روایت کی بحث کرتے ہوئے کہ اس میں ابن جدعان ہے اور اس کی حدیث حجت نہیں ہوا کرتی۔ امام دارمی نے اس کو ضعیف کہا، اور یہ تو بالکل مشہور ضعیف راوی ہے۔ اب ان 2 روایتوں کو علامہ البانی صاحب نے صحیح ادب المفرد میں نہیں رکھا، ان کو کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ اب اگر کسی عالم کو اس کی تحقیق سے اختلاف ہے، اختلاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہے، آپ ان کی توثیق ثابت کریں،
آپ ان راوی کو صحیح ثابت کریں اور اس حدیث کو صحیح ثابت کریں تو آپ کا جو یہ معاملہ ہے وہ سنا جائے گا الحمدللہ۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس طرح تو اختلاف ہو سکتا ہے البانی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کس حدیث کو ضعیف کہا ہو دلیل کی بنیاد پر۔ اب کیا یہاں پر انہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر اس کو ضعیف کہا یا محدثین کے فیصلے پر ضعیف کہا؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جو حدیث ان کے عقیدے کے مطابق وہ ضعیف ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی روایت کے بارے میں کہا ہے اس کی جو من جملہ روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بالکل اس ہم کہیں گے یہ ایک تعصب ہے جو حق کو قبول کرنے سے انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح سے باب تقبیل الرجل، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پاؤں چومنے کے بارے میں حدیث لائی تھی اور علامہ البانی صاحب نے ان کو بھی نکال نہیں دیا۔ قارئین جو ہوتے ہیں، پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، جن کو صحیح اور ضعیف کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے لیے الگ الگ ضعیف ادب المفرد اور صحیح ادب المفرد الگ الگ رکھا تاکہ وہ پڑھنے میں ان کو آسانی ہو۔ مثال کے طور پر حدیث باب تقبیل الرجل، ان میں سے ان نے 2 حدیثیں لائی ہیں، اور یہ جو 2 حدیثیں یہ دونوں ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کو پاؤں پر بوسہ دیا گیا، تو یہ ام ابان جو ہے یہ مجہولہ ہے۔ ام ابان مجہولہ ہے، کس نے کہا مجہول ہے؟ علامہ البانی صاحب نے۔ کیا اپنے عقیدے کی مخالف تھی؟ حدیث صحیح ہوتا تو ہم اس کو بھی جائز کہتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ چونکہ حدیث جائز نہیں لہٰذا ہم نے اس کو عقیدہ نہیں بنایا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ پہلے عقیدہ بنایا تو پھر حدیث کو جواب دیا، نہیں، جو قرآن و حدیث میں ملے ہم اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں بالکل پاؤں چومنا بھی جائز ہے، لیکن ام ابان جو ہے یہ مجہول ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام ذہبی نے کہا کہ ام ابان مجہول ہے۔ لہذا دوسری حدیث جو ہے جو 976 پر ہے پاؤں چومنے کے بیان میں کہ سیدنا علی کو دیکھا سیدنا عباس ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کا بوسہ لے رہے تھے، یعنی سیدنا ابن عباس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لے رہے تھے۔ تو یہ جو ہے صہیب جو اس میں راوی ہے، اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں کہا لا عارفہ و صہیب لا عارفہ، صہیب جو ہے میں اس کو نہیں جانتا، لہٰذا صہیب مجہول ہے، اور مجہول راوی کی جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہی ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر علامہ البانی صاحب نے ان کو ضعیف کہا اور صحیح ادب المفرد میں ان کو نہیں لایا۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ تو واضح روایتیں تھیں جو ضعیف تھی، علامہ البانی صاحب نے ان ضعف کی وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں نہیں لایا، لیکن انہوں نے اس من پہ بھی تعان کر دیا کہ اپنے عقیدے کی مخالف نہیں تھی تو اسی لیے ضعیف کا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ من گھڑت ضعیف متروک اور موضوع روایتوں کو اپنا دین اور اپنا عقیدہ بنا لے، وہ اس طرح سے جو سند منقطع ہو، مدلس ہو، ابن الجدعان جو ہو یا صہیب کی روایتوں کو صحیح نہ سمجھے۔ مثال کے طور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی پاؤں یہ جو چومنے کے بارے میں اب ہم سے کوئی کہے کہ آپ کیوں نہیں پاؤں چومتے، پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی چومے تو چومے، ہم کہیں گے ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے انی عالم انک الحجر، مجھے پتا کہ آپ ایک پتھر ہو، لا تضرنی ولا تنفع، نہ آپ مجھے کوئی فائدہ دو گے نہ نقصان دو گے۔ اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چومتے تو میں کبھی آپ کو نہیں چومتا۔ تو صحابہ کیوں چومتے تھے؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چوما ہو کہ نہیں۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پر میرے پاس کتاب ہے جاء الحق، کہتے ہیں صفحہ نمبر 357 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو کہا نا کہ آپ کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، جاء الحق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں جو بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا اے امیر المومنین، حجر اسود نافع بھی ہے اور مضر بھی ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ کہتے ہیں حاکم میں یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہوا سنگ اسود نفع و نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں واضح روایت تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ حجر اسود میں کوئی نفع و نقصان نہیں ہے۔ ہم کیوں چومتے ہیں؟ ہم نبی کے وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو چومتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں،
अली रज़ी अल्लाह तआला ने तो उसे कहा था कि इसमें नफ़ा भी नुकसान भी है। अब ये रिवायत कहाँ पर है? रिवायत है मुस्तदरक हाकिम में। अच्छा, मुस्तदरक हाकिम में ये मौजू मनगढ़ंत रिवायत जो है, इसको बुनियाद बनाकर ये लोग ये कहते हैं कि ये हमारा अकीदा है, इसकी ताज़ीम करो, ये नफ़ा भी है नुकसान भी है। हालांकि मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, ये आप देखिए सफ़ा नंबर 209 है, मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 209, सफ़ा नंबर 209। कहते हैं इसमें एक रावी है अबू हारून अल-अबदी। अबू हारून अल-अबदी क्या है? कहते हैं कज़्ज़ाबहु हम्माद बिन ज़ैद, हम्माद बिन ज़ैद ने इसको कज़्ज़ाब कहा। वक़ाल अहमद लैसा बिशै, वक़ाल इब्न मुईन ज़ईफ़ुन, वक़ाल नसाई मतरूकुल हदीस। तो इसी तरह कहते हैं जोज़जानी कहते हैं अबू हारून कज़्ज़ाबुन मुफ्तरिन। जब जो लोग मौजू और मनगढ़ंत रिवायतों को अपना दीन बनाएं, आप उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? वो अदबुल मुफरद में अगर इमाम बुखारी, इमाम अल्लामा अलबानी किसी मामूली ज़ईफ़ रिवायत को बाहर निकाले, वो तो होंगी आग बगोला। इसी तरह से आप देखिए इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, वो भी तक़रीब अत-तहज़ीब में अबू हारून अल-अबदी को कज़्ज़ाब और मतरूक की जरा नकल करते हैं। इमाम इब्न कसीर कहते हैं मुज़अफ़ इंदल अइम्मा, ज़ईफ़ अइम्मा ने मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। इसी तरह से और एक रिवायत आप देख लीजिए सफ़ा नंबर 405 जो मेरे पास नुस्खा है, सफ़ा नंबर 405। जनाब अब्दुर्रहमान में साथ बयान करते हैं कि सैयदना इब्न उमर का पाँव सन हो गया तो एक आदमी ने इनसे कहा, आप लोगों में से जो आदमी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब हो, इसे याद करे। तो उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिवायत कहते हैं कि ये अदबुल मुफरद है और या मोहम्मद नबी अकरम की वफ़ात के बाद या मोहम्मद कहा गया। हालांकि ये रिवायत जो है ये बिल्कुल ज़ईफ़ तरीन रिवायत है। क्यों ज़ईफ़ तरीन रिवायत है? इसमें अबू इसहाक़ सुबई है जो मशहूर मुदल्लिस रावी है और रिवायत अन से करता है, और मुदल्लिस की आने वाली रिवायत बुखारी मुस्लिम के बाहर अगर हो आने वाली रिवायत तो बिल्कुल ज़ईफ़ होती है। इस पर तो इख्तिलाफ़ ही नहीं है, तो सबका इत्तिफ़ाक़ है। नंबर 1। नंबर 2, सुफियान सौरी भी इसमें मुदल्लिस है, जिनके तमाम तफसीलात मैंने पिछले एक वीडियो में जो अब्दुल्लाह बिन मसूद से जो रिवायत है रफ़ुल-यदैन के हवाले से, उसमें मैं सारे हवालात जा दे चुका हूँ। इसी तरह से अगर हम देखें ये रिवायत जो है इसमें या मोहम्मद कहा गया है, हालांकि जाल हक है सफ़ा नंबर 164, जाल हक सफ़ा नंबर 164 कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद, या कि ए इब्राहिम के बाप, या ए बाई, या यानी और वगैरह या वगैरह बरादरी के अल्फाज से याद करना हराम है। यानी या मोहम्मद के नाम से मोहम्मद को याद करना हराम है। अगर इहानत की नीयत हो तो पक्का काफिर है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत का नीयत हो तो पक्का काफिर है। अगर इहानत की नीयत ना हो, किसके लिए कहे? याद करे इन अल्फाजों से, इन नामों से, किससे? या मोहम्मद से, तो ये बिल्कुल हराम है। तो इस अदबुल मुफरद की रिवायत अगर सही मान भी जाए तो क्या आपका ये फतवा होगा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हराम काम में मुर्तकिब हुए जो उन्होंने याद किया मोहम्मद को या मोहम्मद के नाम से? लिहाजा आप ये मतन तो आपके यहाँ भी सही नहीं। फिर लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इमाम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसमें जो रिवायत भी बाहर निकाली है वो खाली वो रिवायत है जो मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ है। लिहाजा अगर किसी भाई को इसमें इख्तिलाफ़ हो कि अल्लामा अलबानी साहब ने ये जिसको ज़ईफ़ का ये सही है, वो इसमें इख्तिलाफ़ करें, दलील के साथ इख्तिलाफ़ करें, जिस तरह मुहद्दिसीन करते हैं, दलील दे। या मोहम्मद तो आपके उलमा भी कहते हैं ये हराम है, और इसमें अबू इसहाक़ सुबई वो तो पक्का मुदल्लिस है। सुफियान सौरी को अल्लामा आइनी ने भी मुदल्लिस कहा है, अल-जौहर नकी में भी उसको मुदल्लिस कहा है, उसकी मुदल्लिस की तदलीस की वजह से रिवायतों को ज़ईफ़ भी कहा है। अब इन्हीं उसूलों को बुनियाद बनाकर अल्लामा अलबानी साहब अगर अदब अल-मुफ़रद वाली किसी रिवायत पर जरा करें तो इसमें उसको न चोरी कहा जाएगा, ना तो इसमें किसी किस्म का तान हो सकता है। ये तो एक मेहनत, ये तो एक काम है जो हमारी आसाइश के लिए अल्लामा अलबानी साहब ने किया है। अल्लाह ताला उनको इस काम का अजर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही कहने के बाद सही पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु